یہ سیسنا پلین کلاہاری ڈیزرٹ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس میں بیٹھے 5 لوگ اپنی زندگی کا یادگار سفر کر رہے تھے۔ زمین پہ وائلڈ لائف اور ویران ریگستان کے نظاروں کو آسمان سے دیکھنا واقعی صرف چند لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، پر ان کا یہ حسین سفر جلد ہی ان کی زندگی کا بدترین واقعہ بننے والا تھا۔ کلاہاری کے بیچوں بیچ جہاں انسان کا رہنا امپوسیبل ہے، وہاں اچانک ان کے جہاز میں ایک مسئلہ ہوا اور پائلٹ نے پلین کو کریش لینڈ کروا دیا۔ مسٹیریس ورلڈ وینچرز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ساؤتھ افریقہ میں واقع کلاہاری ڈیزرٹ 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر پھیلا دنیا کا چھٹا بڑا ڈیزرٹ مانا جاتا ہے۔ یہ افریقن صحارا کی طرح اتنا خشک تو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہاں 320 الگ الگ قسم کی وائلڈ لائف بستی ہے، جن میں شکاری جانوروں کی بات کی جائے تو شیر، چیتا اور جنگلی کتوں سمیت افریقن ہاتھی بھی شامل ہیں، جو اپنے علاقے میں کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس وائلڈ لائف کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیزرٹ سفاری کے لیے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ساؤتھ افریقہ کی 3 کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں، جن میں بوٹسوانا کے پاس کلاہاری ڈیزرٹ کا سب سے بڑا شیئر ہے۔ بوٹسوانا کے کیپٹل گیبرون میں ایک کوریئر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پول ڈو پیلیسیس نے ایک پرائیویٹ پلین چارٹر کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو کلاہاری ڈیزرٹ کے شاندار نظارے دکھاتے ہوئے ان کو 600 کلومیٹر دور مون نامی ایک گاؤں میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کی اس ٹرپ کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ایونٹ کو کور کرنا بھی تھا۔ اس ہوائی سفر میں ان کے دوست مائک نکولک اور ان کی بیوی لینٹ نکولک سمیت نیب گروری اور جہاز کے پائلٹ کوسٹا مارکن ڈونوٹس بھی تھے۔ یہ جہاز ٹون انجن سیسنا 414 تھا، جس میں 5 لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو کر سوار ہو گئے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز کلاہاری کے اوپر سے ہوتا ہوا مون کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ سفر تھا تو 2 گھنٹے کا، لیکن ایک ہی گھنٹے کے بعد لینٹ، جو کہ پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس نے پلین کے ایک ونگ میں سے آئل لیک ہوتا دیکھا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ نارمل ہے، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات شیئر کی۔ جب پائلٹ کوسٹا کو بتایا گیا تو اس نے احتیاطاً پلین کا وہ انجن بند کر دیا جس سے آئل لیک کر رہا تھا۔ پائلٹ کے حساب سے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، کیونکہ سیسنا 414 میں ابھی بھی ایک انجن بچا تھا، پر کیونکہ افریقن ڈیزرٹ میں گرمی کی وجہ سے یہاں کی ہوا بہت پتلی اور خشک ہوتی ہے، اسی وجہ سے پلین کو اپنا الٹیٹیوڈ مینٹین کرنے کے لیے دونوں انجنز کی پاور ریکوائرڈ تھی۔ پلین اب آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا تھا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی میں گیبرون کنٹرول ٹاور سے کنٹیکٹ کیا، لیکن بدقسمتی تھی ان کی کہ کلاہاری کے بیچوں بیچ ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اب جہاز کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو خود سے کسی سیدھی جگہ پر لینڈ کروا لیا جائے۔ یہ جہاز ویسے ہی کافی کم الٹیٹیوڈ پہ تھا، اسی وجہ سے پائلٹ کو جلد ہی کوئی لینڈنگ سٹرپ ڈھونڈنی تھی۔ پائلٹ کو نیچے صرف چھوٹی بڑی چٹانوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، یعنی کوئی پلین جگہ نہیں تھی۔ اب صرف ایک ہی آپشن تھا، وہ تھا اپنی جان بچانا۔ پائلٹ نے سب کو بریس پوزیشن میں آنے کو کہا اور جہاز کو جھاڑیوں کے بیچ میں ہی کریش لینڈ کروا دیا۔ کریش لینڈ ہونے سے پہلے اندر بیٹھے پیسنجرز کو صرف اتنا یاد تھا کہ زمین سے بہت قریب پہنچنے پر ان کو کئی جانوروں کے جھنڈ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ چند منٹوں میں جب سب کو ہوش آیا تو چاروں طرف صرف دھواں اور آگ تھی۔ لینٹ کا ہاتھ جل چکا تھا اور نیب کی شاید لنگز ڈیمیج ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر سب نے مل کر نیب کو پلین سے باہر نکالا اور درخت کے سہارے سیدھا کھڑا کر دیا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی تینوں کو کوئی سیریس چوٹیں نہیں لگی تھی۔ ابھی انہوں نے خود کو سنبھالا ہی تھا کہ پلین سے لیک ہونے والے فیول نے آگ پکڑ لی اور پورا پلین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ہر پلین میں ایک ایمرجنسی ٹرانسپونڈر ہوتا ہے، جو ریڈیو خراب ہونے کی صورت میں پلین کی لوکیشن کنٹرول ٹاور کو بھیجتا ہے۔ جب پائلٹ نے یہ اعتراف کیا ایمرجنسی ٹرانسپونڈر نہیں ہے تو سب کے پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ اتنے بڑے ڈیزرٹ میں ان کی لوکیشن اب کسی کو بھی نہیں معلوم۔ کلاہاری کے کسی ویران حصے میں یہ لوگ درختوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، جہاں نہ ان کے پاس اب پینے کو کچھ بچا تھا اور نہ ہی کھانے کو۔ 2 جنوں کو جلد ہاسپٹل پہنچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکے ہوئے تھے۔
سب کو یہی امید تھی کہ جلد ہی کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور ان کو یہاں سے نکال لے جائے گی، پر ریسکیو ٹیم تو تب آئے گی جب ان کو معلوم ہوگا بغیر لوکیشن کے اگر ریسکیو ٹیم ان کو اس ویرانے میں ڈھونڈنا شروع بھی کرے پھر بھی یہاں تک پہنچنے میں ان کو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اتنے میں دن ڈھلنے لگا اور انہوں نے پلین کی آگ کو استعمال کر کے ایک بون فائر لگا لی۔ ساری رات خونخوار جانوروں کی آوازیں ان کو جھاڑیوں سے آتی رہی، لیکن شاید وہ بون فائر ہی تھی جس نے جانوروں کو دور رکھا ہوا تھا۔ اب دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ریسکیو ٹیم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پانچا کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے گلے خشک ہو چکے تھے۔ صبح سویرے انہوں نے پتوں پر پڑنے والی اوس کو پینا شروع کر دیا، پر ابھی چند قطرے ہی پیے تھے کہ سورج سر پر آنے لگا اور یہ اوس بھی غائب ہو گئی۔ اتنے میں دور سے ان کو کسی جہاز کی آواز سنائی دی۔ اس امید میں کہ ریسکیو ٹیم یہاں تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے آسمان پہ اپنی نظریں جما لی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پیسنجر پلین ٹھیک ان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دھواں چھوڑا، آوازیں دی، لیکن سب بیکار تھا کیونکہ اتنی اونچائی سے ان کو نوٹس کرنا قریب ناممکن تھا۔ اب ان کو یہی اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں پڑے پڑے یا تو یہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے اور باہر نکلے تو شاید یہ جانوروں کی بھوک کا شکار ہو جائے۔ آخرکار ایگزیکٹو ڈائریکٹر کول اور پائلٹ نے اس خطرناک ڈیزرٹ میں مدد ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا تو بہت خطرناک، لیکن اس کے سوا اور کوئی آپشن بھی نہیں بچا تھا۔ وہ لوگ مدد کی تلاش میں زخمی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوسرا دن بھی ختم ہونے والا تھا۔ کریش سائٹ پہ لینٹ اور نیپ کی حالت اب مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ پورا دن آگ برسانے والی گرمی نے ان کو مزید ڈی ہائیڈریٹ کر دیا تھا۔ دوسری طرف کول اور پائلٹ کو بھی پورا دن چلتے رہنے کے بعد بھی پانی کا کوئی خاص سراغ نہیں ملا تھا۔ دوسرے دن کی رات کو اچانک بارش ہو گئی، پر یہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی کہ کریش سائٹ والے زخمی کسی بھی چیز میں پانی اکٹھا نہ کر سکے۔ پلین کریش کو اب 2 دن گزر چکے تھے۔ کال اور پائلٹ کوسٹا حال سے بے حال لگاتار ڈیزرٹ اور بشیز میں چلتے رہے، لیکن مجال ہے کہ ان کو کوئی انسان نظر آئے۔ دوسری طرف کریش سائٹ پہ نیپ کو اب ایکسٹریم ڈی ہائیڈریشن اور لنگز ڈیمیج کی وجہ سے پینک اٹیکس پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اکیلے ہی جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا ہی آگے گیا تو رات کو پڑنے والی بارش کا پانی ایک درخت کے سوراخ میں اکٹھا ہوا پایا۔ یہ مشکل سے ایک گلاس بھی پانی نہیں تھا جس کو سب نے شیئر کر کے پیا۔ تیسرا اور چوتھا دن سب نے ایسے گزارا جیسے اب وہ ہمت ہار چکے ہوں اور بس اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں۔ لینٹ کے زخم پر کیڑے پڑ چکے تھے تو دوسری طرف کور اور کوسٹا پائلٹ تھے کہ پچھلے 4 دنوں سے لگاتار چل ہی رہے تھے۔ یہ بھی ایک چمتکار تھا کہ افریقن بشیز میں بنا ایکسپیرینس کے وہ ابھی تک کسی جنگلی جانور کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ 5ویں دن کی اینڈنگ پہ کول اور پائلٹ کو دور سے ایک ہٹ کی چھت دکھائی دی۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ راستے میں کئی بار پہلے بھی ایسے خیال ان کو آ چکے تھے۔ وہ واقعی ایک ہٹ تھا جس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے وہاں سب سے پہلے اپنی پیاس بجھائی اور ریڈیو کر کے اپنے کنٹرول ٹاور کو سارا ماجرا سنایا۔ ریسکیو ٹیم پہلے سے ہی ان کو کلاہاری ڈیزرٹ میں تلاش کر رہی تھی، لیکن صحیح لوکیشن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیزرٹ کے دوسرے حصوں میں ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کریش کے 6 دن صبح سویرے کریش سائٹ پہ تینوں دوستوں کا سانس قریب نکل ہی چکا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی آواز نے ان میں جیسے جان بھر دی۔ آخرکار ریسکیو ٹیم کریش سائٹ پہ پہنچ چکی تھی۔ اس پلین کریش میں بچنے والوں کا کہنا ہے کہ موت سے صرف چند سیکنڈ پہلے ریسکیو ٹیم کا وہاں پہنچنا کسی چمتکار سے کم ہرگز نہیں ہے۔ کال اور پائلٹ کوسٹا کا اپنے دوستوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے نکلنا واقعی ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ اس حادثے میں شامل سارے ہی لوگ بچ گئے، لیکن 2 سالوں کے بعد پائلٹ ایک اور پلین کریش میں اپنی جان کھو بیٹھا۔ امید ہے مسٹیریس ورلڈ وینچرز کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائکس اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔